بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلیہ الکریم اما بعد۔ آج کا موضوع ہے حضرت آسیہ علیہ السلام۔ سب سے پہلے نسب و تعارف۔ حضرت آسیہ علیہ السلام مصر کے انتہائی ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھی۔ بہت پارسا اور ہمدرد خاتون تھی۔ بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھی، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا، اور آپ دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتی تھی۔ فرعون چونکہ لوگوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا، اس لیے آپ اس سے سخت بیزار تھی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے والدان نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا تھا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون کے حکم سے اس صندوق کو محل میں لایا گیا، اور جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قبطی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سی کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا، اس وجہ سے حضرت آسیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب حضرت آسیہ کے گود میں آئے تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ دیکھ کر فرعون سے کہا کہ اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اس بات کا ذکر ہے سورہ قصص میں بھی بتایا گیا ہے۔ فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میرے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لے۔ یہ فیصلہ کرتے وقت انہیں انجام کا پتہ نہیں تھا۔ آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا فرزند قبول کر کے در حقیقت ان کی حتمی موت سے بچا لیا اور قوم بنی اسرائیل کی نجات کا سامان فراہم کیا۔ اور پھر خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ اس نے دعا کی، اے پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے، مجھے فرعون کے ظلم سے نجات دلا دے، اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ قرآن کریم کی نظر میں حضرت آسیہ علیہ السلام حق کی شناخت و بصیرت سے آگاہ تھی۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی شجاعت و بہادری کے ساتھ اپنے کافر شوہر کی پیروی نہیں کی، بلکہ اپنے عقیدہ و ثقافت میں بھی پوری آزاد تھی۔ اس لیے قرآن کریم نے آسیہ علیہ السلام کو مومنین کے لیے اسوہ نمونہ قرار دیا، اور یہ اسوہ اور نمونہ عورتوں کے آزاد اور مستقل عقیدہ و ثقافت پر بہترین دلیل ہے۔ آسیہ ایک شجاع و بہادر اور حق پرست خاتون تھی۔ جب فرعون کو آسیہ کے ایمان کے بارے میں خبر ملی تو اس نے بہت زیادہ کوشش کی کہ تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ راست منحرف کر دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا، اور آسیہ نے بھی اس کی تمام کوششوں کو ناکام بنا کر صرف خدا واحد کی عبادت میں مصروف رہی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے فرعون سے بہت زیادہ بحث و مناظرہ کیا، مگر فرعون آسیہ کے ایمان و عقیدے کو بدلنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ خسر فرعون روز بروز آشوب ہوتا گیا، اور آسیہ نے فرعون سے کنارہ کش اختیار کر لی اور موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کے بھینٹ چڑھ رہے تھے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا، جس کے بعد آسیہ علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون بھی غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنی زوجہ آسیہ کو بہت ہی دردناک طریقے سے ایذائیں پہنچائی۔ جب فرعون نے آپ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام کوششیں کر ڈالی، جب موسیٰ علیہ السلام کے عہد نبوت پر فائز ہونے کے بعد سب سے پہلے حضرت آسیہ علیہ السلام اور خدا پر ایمان لائی، جادوگروں کے سحر اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی سنسنی خیز مقابلے سے حق ظاہر ہونے کے بعد جہاں جادوگروں کو دولت ایمان نصیب ہوئی، وہیں جب آپ کو اس مقابلے کا حال معلوم ہوا تو آپ کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ فرعون کفر کے اس مرحلے میں پہنچ گیا تھا کہ خود کو خدا کہلانے لگا، لیکن آسیہ کا دل خدا وحدہ لا شریک کے عشق سے سرشار تھا، اس لیے فرعون کی خدائی کو قبول نہیں کیا، اور خود فرعون کی قدرت و طاقت اور اس کا کفر ان کے ایمان پر غالب نہ ہو سکا۔ خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ اس نے دعا کی کہ اے پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کاروبار سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا کر دے۔ سورہ تحریم کی آیت۔
قرآن کریم کی نظر میں حضرت آسیہ علیہ السلام حق کی شناخت و بصیرت سے آگاہ تھی۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی شجاعت و بہادری کے ساتھ اپنے کافر شوہر کی پیروی نہیں کی، بلکہ عقیدہ و ثقافت میں بھی پوری آزاد تھی۔ اسی لیے قرآن کریم نے آسیہ علیہ السلام کو مومنین کے لیے اسوہ نمونہ قرار دیا۔ سورہ تحریم۔ بعض روایات میں آتا ہے جب فرعون نے آپ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام تدبیریں کر لی اور اسے ناکامی کا سامنا ہوا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہادت سے پہلے آپ نے بارگاہ الہی میں جو التجا کی اسے قرآن پاک میں یوں فرمایا گیا ہے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ یہ سورہ تحریم کی آیت ہے۔ اور پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے عیسیٰ علیہ السلام کو مصر کے تپتے سورج کے نیچے زمین پر لٹا کر 4 کیلیں ٹھونک دی اور سخت ایذائیں پہنچائی۔ فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ایک بڑی چٹان لاؤ، اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ ایمان پر قائم رہتی ہیں تو چٹان اس پر گرا دو، اور اگر ایمان سے پھر جاتی ہیں تو یہ میری بیوی ہے، اسے مت مارنا۔ چنانچہ جب آپ کے سامنے چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف آپ کو اپنا جنتی محل نظر آیا، جس سے آپ کے عزم و استقلال میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ تفسیر طبری۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔